ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر سورۃ الفاتحہ سے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ پھر جو ہے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مختلف صورتیں شروع ہوتی ہیں، اور سورۃ الفاتحہ بھی۔ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورت کے بعد مقاصد میں ہے کہ اللہ کے لیے خالص بندگی ثابت کرنا، یعنی اس کی عبادت، توحید عبادت ثابت کرنا۔ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کی ابتدا میں آنے کی وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ فاتحہ یعنی اس سے شروع ہوتا ہے، کھلتا ہے۔ قرآن مجید کے بنیادی مضامین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید اور عبادت وغیرہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے ام القرآن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پورے قرآن کی ماں، سارے مضامین اس میں۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے قرآن عظیم، اور 7 مثانی یعنی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس سے بھی یہی مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یعنی میں قرآن مجید پڑھنے کا آغاز اللہ تعالی کے نام کے ساتھ اسی سے مدد لیتے ہوئے اور اس کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے کرتا ہوں۔ یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں۔ بسم اللہ 3 اسماء حسنہ پر مشتمل ہے، جو پوری بسملہ ہے۔ اللہ یعنی معبود برحق، اور یہی اللہ کے ناموں میں سب سے خاص نام ہے، اس میں جلالہ اسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا یہ نام نہیں رکھا جا سکتا۔ الرحمن یعنی وسیع رحمت والا، یعنی وہ بذات خود رحمان ہے، تمام اچھے برے اس کی اس بے پایہ رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ الرحیم یعنی لگاتار اور مسلسل رحمت کرنے والا، رحمت اپنی پہنچانے والا، اپنی رحمت کے ذریعے اپنی مخلوق میں سے جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور اس کی مخلوق میں سے بعض مومن بندے بھی ہیں جن کے ساتھ وہ اسپیشلی رحم فرماتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کامل ثنا، ہر قسم کی تعریفات اور جلال و کمال کی تمام صفات صرف اللہ اکیلے کے لیے ہیں، کیونکہ وہی ہر چیز کو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، جس سے مراد اللہ کے سوا ہر چیز ہے، ہر چیز عالم میں شامل ہے، جنوں انسوں چرند پرند کچھ بھی، سب اللہ کی مخلوق ہیں، وہ سب کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کا معنی پہلے ہی گزر چکا ہے، جو وسیع رحمت والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مزید ثنا بیان کی گئی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ عظمت و بزرگی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ اس طرح کے روز قیامت ہر چیز کا مالک ہوگا۔ اللہ واحد و قہار جس آیت میں بھی ہے، اور کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا۔ یوم الدین سے مراد جزا و سزا اور حساب کا دن ہے، بروز قیامت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی یا اللہ، ہم عبادت اطاعت کی تمام اقسام میں صرف تجھ اکیلے کو خاص کرتے ہیں، تیرے ساتھ تیرے غیر کو شریک نہیں ٹھہراتے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، چھوٹی بڑی ہستی ہو۔ تجھ اکیلے ہی سے اپنے معاملات میں مدد مانگتے ہیں، ہر قسم کی خیر تیرے ہی ہاتھ میں، اور تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا واحد ہے، اس کی توحید ہے، ربوبیت یعنی رب بھی وہ اکیلا ہے، جس طرح بھی آپ نے پڑھا۔ اس کے پیارے نام اور صفات ہیں، توحید اسماء و صفات، اس میں بھی وہ اکیلا یکتا ہے۔ توحید عبادت، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ یہاں پر تینوں توحید کی اقسام ذکر کی گئی، اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر کو، چاہے کوئی نبی اور ولی ہی کیوں نہ ہو، اس کی عبادت نہیں کرتے، اسے نہیں پکارتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی طرف۔ اس میں سارے معنی شامل ہیں۔ فرماتے ہیں سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرما کر ہمیں اس پر چلا اور اسی پر مضبوطی سے جما دیں، اور ہمیں ہدایت میں مزید ترقی دیں۔ الصراط المستقیم سے مراد ایسا واضح راستہ ہے جس میں کسی طرح کی کوئی ٹیڑھ پن کجی نہیں ہے،
اور وہ یقیناً اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث فرمایا، فرمایا یہ میری سیدھی راہ ہے، اس پر چلو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا، اللہ جن سے خوش ہیں، اپنے ان بندوں کی راہ دکھا جنہیں تو نے ہدایت دے کر ان پر انعام فرمائے، جیسے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کی راہ پر چلا، اور ان کی راہ پر نہ چلا غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کی راہ پر، یعنی جو تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ کون لوگ؟ جو حق پہچان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، اس طرح یہودی، اور نہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی کہ بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، جیسے نصارہ ہیں، صرف خواہشات ہیں اور بغیر علم اور وحی کے عمل، جس طرح اہل بدعت ہیں، بدعت پر عمل کرتے ہیں، دین میں نئے کام۔ اس صورت کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے کہ یہ ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے اور اپنے درمیان نصف و نصف تقسیم کر لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب وہ تعریفیں کرتا ہے، جو مانگتا ہے حدیث کے مطابق اسے دیا جاتا ہے، اور یہ دعا میں سے اہم ہے کہ صراط مستقیم پر چلا۔ تو ہمیں آمین کہنا چاہیے، اے اللہ اسے قبول فرما۔ اس کے فوائد ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا تاکہ اپنے بندوں کی رہنمائی بھی فرمائے کہ وہ بھی اس کی مدد اور توفیق کی طلب کے لیے اپنے تمام کام، اقوال، افعال کا آغاز جو ہے اللہ کے نام سے کریں، بسم اللہ سے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہیں، اور پھر اپنی حاجت مانگتے ہیں۔ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجتے ہیں، جو انعمت علیہم کی راہ ہے ان کے جو اوپر درود بھی بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے جو مانگنا ہوتا ہے مانگتے ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ عیسائیوں جیسے گمراہ لوگوں کی طرح، عیسائی یعنی نصارہ جو ہیں، ان کو نصارہ کہنا چاہیے عیسائی کی وجہ، گمراہ لوگوں کی طرح تلاش حق میں کوتاہی کریں، نہ ہی یہود کی طرح حق واضح ہو جانے کے بعد بھی جو ہے بے عملی کریں، یعنی اس پر عمل نہ کریں، اس کی پرواہ نہ کریں، بے عملی کے روش نہ اپنائیں۔ حق جان کر اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی اللہ کے غضب کا سبب ہے، بغیر حق جانے ہوئے اپنی مرضی کا عمل کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا ناقابل قبول ہے، رد ہے، مردود ہے۔ یہ عظیم صورت بتاتی ہے کہ ایمان میں کمال صرف عبادت الہی میں اخلاص اور غیر اللہ کو چھوڑ کر اکیلے اللہ سے مدد و نصرت مانگنے سے حاصل ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کچھ مثالیں بھی بیان کی، کیونکہ اجمالی طور پہ توحید جو بھی صحیح سلف سنت کے طریقے پر چلتا ہے وہ اس طرح بیان نہیں کرتا جب معاشرے میں شرک عام ہو۔ اس سے تو ہر کوئی جو اہل بدعت یا شرک بدعت قبر پرستی مطلب کہیں گے ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں غیر اللہ سے مستقل طور پہ مدد نہیں ہوتی، اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، اور توحید اچھی بات ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب آپ کہیں گے کہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ شرک ہے، تب وہ آپ سے لڑیں گے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ کی یہ مختصر تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔